السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اہل القرآن میں شامل رکھے اور قرآن کو پڑھتے، پڑھاتے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں دنیا سے لے جائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، نون ساکن اور تنوین کے احکام چونکہ ہم کر رہے تھے، اور نون ساکن اور تنوین کام ہم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کا آخری والا جو حکم ہے، قاعدہ ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 4 قاعدے ہیں، 4 احکام ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج آخری والا جو قاعدہ ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اظہار کو پڑھا، پھر ہم نے اقلاب کو پڑھا، ادغام کو پڑھا، آج ہم انشاءاللہ اخفا کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ریکیپ ہم کر لیتے ہیں کہ اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفا کیا ہوتا ہے۔ اظہار کیا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوتا ہے۔ اس کو حلقی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ حلق سے ادا ہونے والے تمام حروف ہیں نا، یہ حروف حلقی، اس لیے اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، اور یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد والے کے حروف کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں، نون کے 4 احکام ہیں، اس میں جو بھی بات ہوگی وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف کی بات ہوگی۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم قاعدہ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں تو اظہار حلقی ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے کامن چیز کیا ہے ان سب میں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ چیز کامن ہے کہ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد والے حرف کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا حکم ہوگا۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس کا مطلب ہے ان 4 میں سے کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان 4 میں جو 29 حروف ہیں یہ 4 میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 28 حروف ڈیوائیڈ ہوئے ہیں، اور وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اب چلتے ہیں اخفا کی ڈیفینیشن کی طرف کہ اخفا کیا ہوتا ہے، چونکہ 3 احکام ہم کر چکے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اخفا۔ تو اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، یعنی لغوی معنی ہے اس کے کہ چھپانا، یعنی لغت میں، عام روٹین میں، عام لینگویج میں، ہمارے لینگویج میں اس کے جو میننگز ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب کس کو چھپانا ہے کہ ہم اب قرآن کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں، ہم چونکہ قرآن کے لیے تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں کہ کس کو چھپانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر، ٹھیک ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت سے ادا کرنا۔ اب یہ اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کیسے بنے گی کہ دیکھیے، اظہار میں کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز پوری ظاہر ہو جاتی ہے، ان، بن، تن، پوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ ادغام میں کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز اگلے حرف میں مکس اپ ہو جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے، این، مئی، ٹھیک ہے، مئی یقول، میوال، نون کی آواز ظاہر نہیں ہوتی بلکہ مکس اپ ہو جاتی ہے، یعنی یہ 2 چیزیں بن گئی۔ ایک میں کیا ہے، اظہار میں کیا ہے کہ نون کی آواز پراپر طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے، دوسرے میں کیا ہے کہ نون کی آواز اگلے حرف میں مرج ہو رہی ہے، مئی یقول، ٹھیک ہے، مئی، نون کی آواز آ تو رہی ہے لیکن مکس اپ ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میوال، نون کی آواز آ تو رہی ہے لیکن مکس اپ ہو رہی ہے، یعنی ایک چیز ہے کہ پورا اظہار ہو جانا اور دوسری چیز ہے کہ مکس اپ ہو جانا۔ اب اخفا کیا ہے؟ ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہے، نہ تو پوری طرح سے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے ہم نے، اور نہ ہی اگلے حرف میں پوری طرح مرج کرنا ہے، بلکہ اگلے حرف میں تھوڑی سی مرجنگ رکھنی ہے اور نون کی آواز تھوڑی سی ظاہر کرنی ہے، یعنی ان دونوں کی درمیانی کیفیت رکھنی ہے، تھوڑی سی ان دونوں کی کیفیت لے کر، ان دونوں کے درمیان والی ہم نے کیفیت بنا کر پھر کیا کرنا ہے کہ نون کی آواز کو چھپا لینا ہے، ناک میں جا کر اس کو چھپانا ہے، اور یہ 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے چھپانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اکثر جگہوں پر آپ کو بکس میں لکھا ہوا ملے گا کہ 2 یعنی 1 الف کے برابر غنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک غنہ ہوتا ہے گنگنی سی آواز، ناک کے بانسے میں جا کر گنگنی سی آواز کو جو ہے نا وہ نکالنا، کیسے، ان، اس طرح سے۔
تو یہ گنگنی سی آواز کو ہم غنہ کہتے ہیں. تو یہاں پر اس گنگنی آواز والے غنے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، غنہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، چونکہ ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. تو اس وجہ سے اگر کہیں پر یہ آ جائے کہ ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہوتا ہے اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت کو رکھتے ہوئے، تو غنہ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، غنہ گنگنی آواز والا غنہ نہیں بلکہ چھپانے والا غنہ. ٹھیک ہے، آواز کو چھپانے والا غنہ. ٹھیک ہے، کیسے؟ اندادن، اس طرح سے. آگے ہم انشاءاللہ ادائیگیاں کریں گے تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا کہ اخفا بیسیکلی ہوتا کیا. اور یہ ٹاپک بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ٹپیکل لگتا ہے، حالانکہ یہ ٹپیکل نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی لاجک سمجھ آ جائے تو آپ ہر حرف کا اخفا آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس کے میننگ کو جاننا ضروری ہے، اس کے قاعدے کو جاننا ضروری ہے. تو آپ کو یہ چیز دماغ میں لازمی کلک ہونی چاہیے کہ اخفا ہوتا کیا ہے. چھپانا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے. کیسے چھپانا ہے؟ نہ تو پورا نون کا اظہار ہو اور نہ ہی پورا نون جو ہے وہ اگلے حرف میں مکس اپ ہو، بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت ہو. تو وہ کیسے بنے گی انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب قاعدہ دیکھ لیتے ہیں کہ اخفا ہوتا کب ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف تھے. حروف یرملون، یہ بھی 6 حروف تھے. اور با، ٹھیک ہے، یہ اقلاب والا حرف ہے. اور الف، الف کسی میں بھی نہیں جاتا، کسی قاعدے میں نہیں جاتا. نون ساکن یا تنوین کے کسی قاعدے میں الف شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ الف تو ادا ہی الف مدہ کی شکل میں ہوتا ہے. خالی الف سے پہلے زبر آئے تو یہی الف ہوتا ہے، اور الف ہمیشہ الف مدہ کی شکل میں ادا ہوتا ہے. تو دیکھیں اب اگر اس سے پہلے زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حرف پر، بالفرض ہم نون ہی لے لیتے ہیں، تو نون سے پہلے زبر آئے اور الف بنے تو یہ بن جائے گا یوں کر کے. تو ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو قاعدے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں قاعدے کے لیے چاہیے نون ساکن یا تنوین. تو یہاں پر نون ساکن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو الف کیسے بنتا ہے؟ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو ہی الف بنتا ہے. تو یہاں پہ قاعدہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، الف کے لیے قاعدہ اپلائی ہی نہیں ہو سکتا نون ساکن یا تنوین کا، اس لیے الف اس میں نہیں آتا. تو ہم کہیں گے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یا حروف یرملون، با اور الف کے علاوہ، یہ علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے حروف کو بیچ میں نہیں ڈال دینا کہ یہ والے حروف میں اخفا ہوگا. نہیں، یہ والے حروف میں اخفا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے جب قاعدے پڑھے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے احکام پڑھے ہیں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو اظہار کا قاعدہ ہو جاتا ہے جو ہم نے پہلے نمبر پہ پڑھا تھا. با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے جو ہم نے دوسرے نمبر پہ پڑھا تھا. حروف یرملون آ جائے اگر تو وہ ادغام ہوتا ہے جو ہم نے تیسرے نمبر پہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ حروف حلقی بھی بیچ میں سے نکل گئے 6 حروف، حروف یرملون کے 6 حروف بھی بیچ میں سے نکل گئے، با بھی نکل گیا، اور الف تو ویسے ہی کسی قاعدے میں اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے نون ساکن تنوین کے. تو اس لیے ان تمام حروف کو نکال کر باقی جتنے حروف بچ جائیں گے تو ان میں اخفا ہوگا. اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اخفا کتنے حروف میں ہوگا. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ حروف حلقی کے 6 حروف میں اظہار کے 6 حروف میں جو ہے وہ ہوگا، اظہار ہوگا. حروف یرملون کے 6 حروف ہیں، ان کے آنے سے جو ہے وہ ادغام ہو جائے گا. اور پھر با ایک ہے اور ایک الف ہے. ٹھیک ہے، 6 اور 6 اور 1 اور 1 جب ان کو جمع کرتے ہیں، ہم ان کو پلس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ 14 بنتے ہیں. ٹوٹل جو ہے 14 بنتے ہیں. تو اگر ہم 29 میں سے 14 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس 15 باقی بچ جاتے ہیں ورڈز. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو 15 باقی بچ گئے ہیں، انہی 15 میں جو ہے وہ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کبھی آپ کو یہ بھول جائے کہ کتنے حروف میں اخفا ہوگا تو آپ کو یہ والے حروف تو یاد ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان حروف کے آنے سے اظہار، ادغام، اقلاب ہوگا. ٹھیک ہے، اور الف کو بھی بیچ میں سے نکال دیں. پھر 29 میں سے اتنے حروف کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس یہ اخفا کے حروف نکل آئیں گے کہ 15 حروف میں اخفا ہوگا. آئی ہوپ سو کہ اس کی اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ کتنے حروف میں اخفا ہوگا اور کون سے حروف میں ہوگا. تو اب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے حروف حلقی کے 6 حروف آنے سے جو ہے وہ نون ساکن تنوین کے بعد یہ 6 حروف آنے سے اظہار حلقی ہوتا ہے. نون کا اظہار ہو جاتا ہے، آواز پوری طرح ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ایک سیکنڈ میں ظاہر ہوتی ہے، ایک حرکت ہوتی ہے اس کی مقدار. ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ اظہار حلقی کی مقدار کتنی ہے تو آپ کہیں گے ایک حرکت. ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف آ جانے سے کیا ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے. اور آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ادغام کے جو ہے وہ کتنی مقدار ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے اس میں سے یومن والا جو ہے نا، یومن والے یعنی یا واو میم نون والے، ان میں 2 حرکات جتنا غنہ ہوتا ہے، جبکہ لام اور را آ جانے سے ایک حرکت میں ہی وہ ادغام ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو لازمی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یومن آ جانے سے یعنی یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا 2 حرکات کے جتنا، اور اگر غنہ نہیں ہوگا لام اور را کے آنے کی وجہ سے تو وہ ایک حرکت میں ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک حرف ہے اقلاب کا. ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. اب یہ سارے حروف کے علاوہ حروف تہجی میں جتنے حروف بچ گئے ہیں، یعنی الف کے بھی علاوہ جتنے حروف بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے اخفا میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ سارے حروف کے آنے سے اخفا ہوگا. اب آپ کو کیسے پتا چلے کہ اخفا کہاں کہاں ہوگا، کیونکہ ہم نے تو حروف ہی نہیں یاد کیے اخفا کے. تو اس کو اخفا کے حروف کو پہچاننے کی یہی جو ہے نا وہ آسان ٹپ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں سب سے پہلے سوچیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد بالفرض نون ساکن یا تنوین کے بعد زال آ گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے معلوم کرنا ہے کہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد زال آ گیا ہے. اب یہ کون سا قاعدہ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نون ساکن تنوین جہاں بھی آ جائیں قاعدہ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے، اب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر زال آ گیا ہے تو آپ اب ڈھونڈیں گے کہ اس میں کون سا قاعدہ ہے. تو سب سے پہلے حروف حلقی کو دیکھیں، کیا زال اس میں شامل ہے؟ نہیں، زال اس میں شامل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ حروف یرملون میں دیکھتے ہیں، کیونکہ حروف یرملون آنے سے ادغام ہوتا ہے تو اس میں بھی زال شامل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں اقلاب کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ با کے آنے سے، اس میں بھی زال شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زال اخفا کے حروف میں شامل ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اخفا ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے، نہ ہی نون کی آواز پوری ظاہر ہو، نہ ہی نون کی آواز پوری زال کے اندر مکس اپ ہو، بلکہ ہلکی سی زال کے اندر یعنی جو بھی حرف آگے ہوگا اس کے اندر ہلکی سی مرجنگ ہونی چاہیے، پوری مرجنگ نہیں. اور ہلکی سی نون کی آواز بھی ظاہر ہونی چاہیے، یعنی اس کا بھی ایفیکٹ ہو، اس کا بھی ایفیکٹ ہو. جبکہ کیا ہوتا ہے کہ حروف حلقی میں نون ساکن کا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کی آواز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اور ادغام میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نون اور اگلا والا جو بھی حرف ہے یرملون میں سے ان میں سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی نون کی بھی ساؤنڈ آ رہی ہے اور یرملون دونوں پہ ایفیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس والے حرف پہ. اور اقلاب کے کیا ہوتا ہے کہ نون تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے نا وہ میم کی ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے. اب رہی بات اخفا کی، تو اخفا میں کیا ہوگا کہ نون کی بھی آواز آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، آواز کا مطلب ہے کہ ہلکی سی ظاہر ہوگی، اور پھر اخفا والے حرف کی بھی مرجنگ ہو رہی ہوگی. چلیے اس کے آگے چلتے ہیں چیزوں کی طرف. نون ساکن تنوین کے احکام میں یہ چیزیں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی ادائیگیاں کرنا بہت ایزی ہو جائے انشاءاللہ. ادغام کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو اگلے حرف میں ملا دینا، مکس اپ کر دینا. اور کیا ہوتا ہے کہ ادغام ود غنہ یا وداؤٹ غنہ، غنہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور غنہ کے بغیر بھی ہوتا ہے. پھر اظہار کب ہوتا ہے کہ نون ساکن تنوین کو صاف اور واضح پڑھنا، یعنی نون کی آواز صاف اور واضح ہونی چاہیے. تو یہاں پہ کوئی غنہ نہیں ہوتا بلکہ کلیئر ساؤنڈ ہوتی ہے نون کی. پھر اس کے بعد اقلاب کب ہوتا ہے کہ نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کے پڑھنا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ چھپی سی آواز میم کی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی میم کی چھپی سی آواز کو ادا کرنا ہوتا ہے. ہم نے نون کی کوئی ساؤنڈ نہیں لانی بلکہ میم کی ساؤنڈ لانی ہے، پوری طرح ظاہر نہیں کرنی ہے، وہ بھی چھپی چھپی سی ساؤنڈ لانی ہے، جیسے میں نے آپ کو اقلاب کا طریقہ بتایا تھا پکچر کے ساتھ بھی. پھر اس کے بعد اخفا کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کی یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھنا. اور یہ لائٹ غنہ کا مطلب ہے کہ ہلکی سی وہ جو چھپی ہوئی آواز ہے اس کو 2 حرکات تک ہم نے اس کو ٹھہرا کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر لائٹ غنہ سے مینشن کر دیا گیا ہے. اب آگے دیکھیں کہ جیسے اردو سپیکنگ میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں کہ جن کو ہم پوری طرح ظاہر بھی نہیں کرتے اور اگلے حرف میں مرج بھی نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اس کا اخفا سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے اپنی لینگویج کے اعتبار سے اس کی تھوڑی سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم اپنی لینگویج میں جب کسی ورڈ کو سائلنٹ سا کر دیتے ہیں اور اس کی آواز آ بھی رہی ہوتی ہے اور نہیں بھی آ رہی ہوتی، جیسے یہاں پر نون. ٹھیک ہے، نون کیا ہے؟ اس کا غنہ ختم کر دیا ہم نے تو کیا ہوا؟ میں. ٹھیک ہے،
आसमां, समा। और अगर इन्हीं के अंदर हम डॉट लगा दे पूरा तो हम क्या पढ़ेंगे, मैन, हैन, आसमान, समान, ऐसे पढ़ेंगे ना। तो हम इनका डॉट जब खत्म कर देते हैं तो वो क्या होता है कि हम उसकी आवाज़ छुपी छुपी सी जाहिर करते हैं, मैं, है, आसमां, समा, इस तरह से। लेकिन ये इख्फा नहीं है। इख्फा तो होता है कि हमने अगले हर्फ का भी कुछ ना कुछ हिस्सा लेना होता है, क्योंकि हमने इदगाम की भी तो थोड़ी सी कैफियत लेनी है ना, दरमियानी सी कैफियत। तो वो इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत होती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं इंशाल्लाह इसकी अदायगियों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लाजमी तौर पर इसको, इस मश्क में आपने ये एनालिसिस करते जाना है साथ साथ कि आया कि ये वर्ड आने से वाकई इख्फा हो रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए नून साकिन है और उसके बाद काफ है। आपने फ़ौरन यहीं पे आपने मश्क करनी है और अच्छी खासी मश्क करनी है, चाहे आपको 1 घंटा क्यों ना लगे इस बात में, इस प्रैक्टिस में, कि आप इसको बार बार अपने माइंड में गो थ्रू करें कि काफ जो था क्या वो हरूफ हल्की में शामिल है कि इजहार करने के लिए, तो हरूफ हल्की में शामिल नहीं है। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनमें शामिल नहीं है। फिर आप अपने माइंड में क्लिक करें, बल्कि अब एक पेपर पर लिख लें इन सारे कलिमात को कि ये कलिमात हैं इजहार के लिए, ये कलिमात है इदगाम के लिए, और ये कलिमा है बा जो है वो इकलाब के लिए, और अलीफ को भी साइड पर लिख लें। इन सब के अलावा वाला जो हर्फ है वो इख्फा होगा। तो आप उसमें देखते जाएं, जो भी हर्फ आए आप उसको देखते जाएं, क्या ये हरूफ हल्की में शामिल है, नहीं है। हरूफ यरमलून में है कि या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, उसमें भी नहीं है काफ। फिर उसके बाद आपने देखा बा और अलीफ, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये इख्फा वाला हर्फ था। नून साकिन तनवीन के बाद काफ आ जाए तो इख्फा होता है। ठीक, अब हमने करना क्या है, इख्फा के जो स्टेप्स होते हैं ना, यानी अगर आप इनको समझ लें तो हर हर्फ का इख्फा आपको अदा करना आ जाएगा। एक जो साउंड होती है ना इख्फा की, कुछ लोग अदा करते हैं कि ज़ुबान को हवा में लटका लेते हैं, और लटकाने का मतलब ये कि सीधी स्ट्रेट रख लेते हैं, ना वो इधर लग रही ना उधर, कहीं भी लग भी नहीं रही होती, और वहीं पे रख के यानी दरमियान में सीधी खड़ी सी करके और वहीं पे आवाज़ को जो है ना वो छुपा रहे होते हैं। तो ये इख्फा करना गलत है। हर हर्फ का इख्फा अलग होगा। जैसे कि हमने कहा था कि हर हर्फ की साउंड अलग है, हर हर्फ का मखरज अलग होता है, यानी उसकी साउंड अलग बन जाती है। अगर मखरज एक जगह पे पिन पॉइंट हो भी तो उनमें मोटे या बारीक का फ़र्क करके उनकी साउंड डिफरेंट हो जाती है। तो जैसे हर हर्फ की साउंड डिफरेंट है, इसी तरह हर हर्फ का इख्फा भी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने अगले हर्फ के पास जाके इख्फा को छुपाना होता है। जो भी हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आएगा, हमने उसके पास जाके, उस हर्फ के पास जाके हमने नून की आवाज़ को छुपाना होगा। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा ले कि नून साकिन तनवीन के बाद वाला हर्फ जो कि इख्फा का है, ठीक है, हमने उस हर्फ के पास जाना है। पास जाने का मतलब ये है कि जो भी उसका मखरज है, जहां से वो अदा होता है, हमने उस जगह पर जाना है। जैसे काफ, काफ कहाँ से अदा होता है, काफ अदा करके देखे और मखरज को सही पहचानने का तरीका ये होता है कि आप पीछे यानी हर्फ को साकिन कर लें, जैसे काफ है, इसको साकिन कर लें और पीछे बेशक हमजा पर फतह लगा लें। ठीक है, हमजा पर जबर लगा लें। कैसे? हमजा जबर काफ अक। ठीक है, अब अक आवाज़ कहाँ पे ख़त्म हुई है, आपकी ये जो आवाज़ ख़त्म हुई है, यानी जहाँ पर आपका आपका हर्फ रुक जाए, वो आपका पिन पॉइंट मिल गया आपको कि ये हर्फ यहाँ से अदा हो रहा है। अब काफ कहाँ से अदा हो रहा है, पीछे ज़ुबान की जो जड़ है ना, मोटा हिस्सा, वो ऊपर तालू को लग रहा है, सख्त वाले तालू को लग रहा है। ठीक है, यहाँ से काफ अदा हो रहा है। अब इख्फा के लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबर 1 स्टेप हमारा ये है कि जो भी पीछे हरकत होती है हमें उसको अदा करना ही करना होता है। इसका कोई इख्फा से ताल्लुक होता नहीं है। तो चूंकि हमने उस हर्फ की हरकत को अदा किया, फिर हमने क्या किया, नंबर 2 स्टेप है कि जो नून साकिन के बाद वाला हर्फ है उसके करीब चले गए, फौरन मींग उसके करीब चले गए। ठीक है, करीब जाते हुए ही हमने नून की आवाज़ को छुपाना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो छुपा रहे हैं हम, ये 2 सेकंड के लिए हमने आवाज़ को छुपाना है। सबसे पहला स्टेप कि पहले हर्फ की हरकत पिछले हर्फ की हरकत को अदा करके अगले हर्फ की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, और सेट करते ही आपने नून की आवाज़ को छुपा लेना है। ना ही नून का इजहार हो, ना ही नून का इदगाम हो।
मिनकुम, मिनकुम, इस तरह से, ठीक है। और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि जिनमें इख्फा जो है यानी इदगाम ज़्यादा हो रहा होता है, और कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें नून का इजहार ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन अभी मैं उन कैटेगरीज की तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगी। अभी आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली इस तरह ही इख्फा अदा करें जैसे कि मैं बता रही हूँ, कि आप लोग अगले हर्फ के मखरज के पास चले जाएं और फ़ौरन से फिर नून की आवाज़ को 2 सेकंड के लिए नाक में छुपाएं, और देन फिर आप उस हर्फ को अदा कर दें जो अगले वाला होगा, ठीक है। 4 स्टेप है। पहले हर्फ की हरकत अदा की, नून साकिन के बाद वाले हर्फ को यानी ये जो काफ है इसको इसकी डायरेक्शन पे चले गए, नंबर 2 स्टेप है। फिर नंबर 3 स्टेप है कि नून की आवाज को छुपाया, ना ही इजहार किया ना ही इदगाम किया, यानी थोड़ा सा इजहार होगा थोड़ा सा इदगाम होगा, तो हम नून की आवाज को इस तरह से छुपाएंगे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट ये है। फिर नंबर 4 पॉइंट क्या है कि जो अगला वाला हर्फ था ना उसको फौरन अदा कर दें, यानी उसकी पूरी अदायगी कर दें। पहले हमने उसकी डायरेक्शन सी बनाई हुई थी ना, तो उसकी कम कम सी अदायगी, थोड़ी थोड़ी सी अदायगी ले रहे थे, अब उसकी पूरी अदायगी कर दें, तो ये नंबर 4 स्टेप है, ठीक है। तो कैसे अदा करेंगे, मिनकुम, 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 यूं आवाज छुपाएंगे। मन काना मिन क़ब्लु, जब नून साकिन तनवीन के बाद हर्फ मोटा आ जाएगा ना तो इख्फा भी मोटा हो जाएगा, उसकी आवाज़ भी मोटी हो जाएगी। ये काफ बारीक था, हम कर रहे थे मन काना, और ये कौफ मोटा है तो हम करेंगे मिन क़ब्लु, मिन मिन, ये कौफ के पास चले गए हम पहले, और फिर नून की आवाज़ को छुपाया, मिन क़ब्लु, ठीक है। आवाज़ भी 2 सेकंड के लिए ज़रूर छुपानी है। फिर उसके बाद आगे देखिए ता आ गया, ता भी बारीक हर्फ है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, ये पिछले हर्फ की हरकत अदा की, हमजा की हरकत अदा की, साथ ही ता की डायरेक्शन सेट कर ली। और ता कहाँ से अदा हो रहा है, देखें करके देखें, जुबान की नोक वो सामने वाले दांतों की जड़ों को लग रही है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ता आपने डायरेक्शन फौरन सेट कर ली, हमजा की हरकत अदा की और ता की डायरेक्शन सेट कर ली, इन तुस्लिहु, यूं, फिर नून की आपने साउंड को छुपाया, ता की डायरेक्शन को सेट करने के बाद नून की आवाज को 2 सेकंड के लिए छुपाया, और फिर नंबर 4 पॉइंट के आपने ता को अदा कर दिया। तो यही सारे स्टेप्स आपने हर जो है ना हर्फ के साथ करने हैं। पिछले हर्फ की हरकत को अदा करके फौरन अगले नून साकिन के अगले वाला जो हर्फ है उसकी डायरेक्शन सेट करें, फिर नून साकिन की साउंड को छुपाएं 2 सेकंड, फिर अगला वाला हर्फ जो था उसको अदा कर दें पूरा का पूरा, ठीक है। इन तुस्लिहु, इन तुस्लिहु, इन तू बारीक रखेंगे, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप लोगों को अदायगी समझ आ जाए कि हमने कैसे करनी है। आगे देखिए, फमन ताबा, मैं ताबा, मैं ता, नून ना तो जाहिर हो रहा है ना पूरी तरह मर्ज हो रहा है, ठीक है। मैं ताबा, ता के करीब जाके मैं हो रहा है, जबकि मिनकुम में क्या था, मिनकुम में काफ की हल्की सी साउंड मर्ज हो रही थी, ठीक है। पूरी मर्ज नहीं करनी क्योंकि हमने इदगाम की दरमियानी कैफियत रखनी है, इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत रखनी, ना पूरा इजहार ना पूरा इदगाम। तो मिनकुम, म्याऊ क़ब्लु, देखिए सबके इख्फा चेंज है, मिनकुम, म्याऊ क़ब्लु, फमन ताबा, सब में नून की आवाज चेंज आ रही है। क्यों चेंज आ रही है, उसके अगले हर्फ, अगला जो हर्फ है उसके मखरज की चेंजिंग की वजह से अगला हर्फ चेंज हो गया, आवाज चेंज हो गई। जो अगला हर्फ होगा उसी की साउंड में इख्फा होगा, उसी के पास उस मखरज के करीब रख कर जुबान को इख्फा होगा, ठीक है। फमन ताबा, अब आगे देखें अगली साउंड और चेंज हो जाएगी, यूफऊ, यूफऊ, यूफ, यूफ, यू, यूफ, जैसे हम उर्दू में एक लफ्ज अदा करते हैं सौंफ, सौंफ, ठीक है। यहाँ पे नून अदा तो नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, सौंफ, नून छुपा छुपा अदा हो रहा है ना, सोनफ नहीं कर रहे, सौंफ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, सौंफ। तो सौंफ में नून छुपा छुपा अदा हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये एग्जांपल बनती नहीं है वैसे, लेकिन आप लोगों को बस टिप दी है कि अगर आप लोगों को ना समझ आए कि नून क्यों क्या करना है, कैसे छुपाना है, ठीक है। तो यूं फऊ, अब देखिए पिछली साउंड को चेक करें, फमै तैबा, और अगली साउंड चेक कर लें यू नून की, यूं फऊ, ये ता के करीब जाके हमने छुपाया नून को, ये फा के करीब जाके हमने नून को छुपाया, तो चेंज हो गई ना साउंड, अगला हर्फ और फिर से चेंज हो जाएगी नून की साउंड। एंजला,
انز 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 یہ ہو رہا ہے انزل. پھر والانف عندی، یہ دال کے پاس جا کے ہم نے چھپایا کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو عندی عندی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں عن دینہ تنقمون، یہ دیکھیں عن دینہ تنقمون، سب آوازیں ڈفرینٹ ہیں. ينفقو. چلیے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. دیکھیے اب یہ شین کے پاس جا کے اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، شین کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. انشأنا انشأنا. اب یہ سا کے پاس جا کے اخفا ہوگا، اور سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور سامنے والے جو اوپر کے دونوں دانت ہیں ان کے کنارے، اندرونی کنارے. ٹھیک ہے، تو زبان کی بالکل نوک یوز کرنی ہے. جیسے یہ ایک نوک ہوتی ہے نا، تو یہ بالکل نوک والا حصہ آپ نے یوز کرنا ہے. یہ پیچھے والا بالکل حصہ زیادہ موٹا والا حصہ نہ آ جائے. اگر موٹا حصہ آ جاتا ہے نا تو آپ کا مخرج خراب ہو جاتا ہے اور موسٹلی اس کا مخرج آپ خراب کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج اگر آپ صرف نوک یوز کریں زبان کی اور ثناء علیہ کے یعنی اوپر والے سامنے کے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگائیں نا، تو کبھی بھی آپ کا سا خراب نہیں ہوگا. اور پھر باریک بھی رکھنا ہے سا کو. اب دیکھیں سا کے پاس جا کے ہم اخفا کریں گے منثورن منثورن. ٹھیک ہے، منثو منثو. اس میں کیا تھا؟ انشأنا انشأنا شین کے پاس انش یوں. اس میں منث منث منثورن. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں ظننتم. اب کیا ہو رہا ہے؟ تا کے پاس جا کے ظننتم ظننتم، تا کے پاس جا کے. اب قاف کے پاس جا کے کریں گے کیونکہ تنوین کیا آ گیا ہے. ثمنا قلیلا نوق نوق، یہ ہو رہا ہے اخفا. ثمنا قلیلا. اب ضاد کے پاس جا کے کریں گے، یہ بھی موٹا ہو جائے گا بلکہ ڈبل موٹا ہو جائے گا. سوری. مسجدا ضرارا مسجدا ضرارا. ٹھیک ہے، ضی ضاد موٹا. مسجدا ضرارا. ٹھیک ہے، خلق جدید خلق جدید. ٹھیک ہے، جیم کے پاس جا کے خلق جدید قنجا قنجا یوں. غمرۃ ساہون تنسا، سین کے پاس جا کے غمرۃ غمرۃ ساہون. آگے دیکھیں عمل صالح. اب یہ دیکھیں یہ باریک سین تھا اور یہ صاد ہے. حالانکہ دونوں کی ساؤنڈ سیم سیم لگتی ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ سین باریک ہوتا ہے، صاد موٹا ہوتا ہے. حالانکہ سیم ان میں سی ٹی بھی ہوتی ہے، ان کا مخرج بھی سیم ہے، بس ڈفرینس کہاں پہ آ جاتا ہے؟ سین باریک اور صاد موٹا. تو اسی طرح اخفا بھی باریک اور موٹا ہو جائے گا. غمرۃ ساہون عمل صالح لونصا اور تنسا لونصا تنسا. فرق ہو رہا ہے نا؟ تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھ کے پھر کرنا ہے، آپ کی کبھی غلطی نہیں آئے گی انشاءاللہ. عمل صالح. آگے دیکھیے فوج سألہم فوج سألہم. چلیے نیکسٹ. والانجیل والانجیل ننسخ ننسخ کنز منضود منضود. ٹھیک ہے، ضاد موٹا ہے تو اخفا موٹا ہو گیا. آگے دیکھیے مقنطرات تی ہے مقنطراتی. مقنطراتی. ٹھیک ہے، موٹا ڈبل موٹا، تو موٹا حرف ہے. من دونہ من دونہ باریک دال کے پاس جا کے. پھر ضو پھر سے موٹا ہے، اس کو بھی ہم ضو کے پاس جا کے موٹا اخفا کریں گے. ینظرون. اب یہ دیکھیں یہ کتنا باریک تھا. من دونہ من دو ینظو، دونوں کی ساؤنڈ چینج ہے.
پتہ نہیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک جیسا ہی اخفا ادا کر کے، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اخفا یہی ہے، جیسے میں دونی یا دورو، نہیں، ہر حرف کا اخفا چینج ہے، باریک کا چینج ہے، موٹے کا چینج ہے، اور اس کے بعد باقی حروف ساؤنڈ کے لحاظ سے بھی اخفا چینج ہے، ٹھیک ہے. ينظرون ينظرون من طول على الانسان. ہم نے کبھی انسان بولتے ہوئے اخفا کیا ہی نہیں، لیکن عربک میں جب بھی انسان بولنا ہے تو اس نون پر اخفا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے پاس سین آ گیا ہے، اور سین کسی بھی یعنی حروف حلقی میں نہیں ہے کہ اظہار ہو، حروف یرملون میں نہیں ہے کہ ادغام ہو، با نہیں، الف نہیں ہے، سین باقی بچ گیا تو یہ اخفا ہوگا یہاں پر لازمی طور پر. تو انسان عربک میں نہیں بولنا بلکہ انسان بولیں گے اخفا کرتے ہوئے، نون کی آواز کو چھپاتے ہوئے، ٹھیک ہے. نہ اظہار ہو نہ ادغام ہو. علی الانسان انطلقتم، انط موٹا ہو گیا اخفا، انطلقتم موٹا کیوں ہوا؟ کیونکہ آگے طا آ رہا ہے، طا موٹا حرف ہے. من کتب، من کتب، کاف باریک، اخفا باریک. عن ذکری، دال کے مخرج پر جا کے، جیسے سا کا مخرج تھا وہی دال کا مخرج ہے. زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کناروں سے لگائے، بالکل نوک یوز کریں. عن ذکری، اور پھر یہ باریک حرف ہے. فمن زحزح، فمن زحزح، ٹھیک ہے، زا کے مخرج کے قریب جا کر، جہاں سے زا ادا ہو رہا ہے وہیں پہ جا کے ہم نے نون کی آواز کو چھپانا ہے. لئن کفرتم، لئن کفرتم، ان کا کاف کے پاس جا کے بالکل. لئن کفرتم ان صبرنا، ان ص، دیکھیں لئن کا، ان کا، ان ص، دونوں آوازیں چینج ہو گئیں کیونکہ آگے والا حرف چینج ہے. ان صبرنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری مشق تھی الحمدللہ کہ ایک ایک لفظ کو کافی دفعہ میں نے پروناؤنس کر کے صرف اس لیے بتایا کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اخفا صرف ایک ہی ساؤنڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر حرف کے قریب جا کر پھر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے پچھلے حرف کی حرکت تو ہم نے ادا کرنی ہی ہے، ٹھیک ہے. پچھلے حرف کی حرکت کو ادا کرنا ہے، کوئی بھی نون ساکن سے پیچھے کچھ بھی حرف ہے، کوئی بھی حرکت ہے، اس کو ادا کر کے فوراً ہم نے اگلے حرف کے پاس جانا ہے جہاں پر نون ساکن کے بعد والا جو بھی حرف ہوگا اس کے قریب ڈائریکشن سیٹ کر لینی ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہونا ہے. اور یہ بہت پاز دے کر یہ والا سسٹم نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے فوراً اس کی حرکت ادا کی، نون ساکن سے پچھلے، نون ساکن سے پیچھے والے حرف کی حرکت ادا کی، ٹھیک ہے، جو بھی تھی یہاں پر، ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ چلے گئے اگلے حرف کی طرف، اور اگلا حرف جو بھی تھا اس کی ڈائریکشن سیٹ کی. ڈائریکشن سیٹ کرنے کے فوراً بعد آپ نے نون ساکن کی آواز کو چھپایا، دین آپ نے واپس اسی حرف کی ادائیگی کر دی. یہ آپ کا سارا پروسیس ہونا چاہیے کہ جب آپ نے اخفا کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایک بار پھر سے دہرا رہی ہوں کہ یہ ہمارا نون ساکن یا تنوین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بس آپ یہاں پہ لکھ لیجئے گا خود ہی، تنوین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. نون ساکن سے پیچھے والے حرف کی جو بھی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ٹھیک ہے، اس حرف کی حرکت کو آپ نے پہلے کیا کیا کہ آپ نے اس حرف کی حرکت کو ادا کیا، فوراً آپ نون ساکن کے بعد والے حرف کو ڈائریکشن بنا دی کہ وہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، یعنی زبان کو اس سائڈ پر لے گئے کہ وہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پچھلے حرف کی یہ حرکت ادا کرنے کے فوراً بعد اگلے حرف کی طرف چلے گئے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ حرف کہاں پہ ادا ہونا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اسی جو ہے وہ نون کی آواز کو چھپا لینا ہے، ٹھیک ہے. واپس نون کی آواز کو آپ نے چھپا لیا، اور چھپانے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگلا والا جو حرف تھا نا واپس اس کو ادا کر دیا، ٹھیک ہے. نمبر 1 پچھلے حرف کی حرکت ادا کر کے ڈائریکشن بنا لی. 2 آپ نے نون کی آواز کو چھپا لیا. 3 آپ نے واپس جو اگلا والا حرف تھا اس کو ادا کر دیا. آئی ہوپ سو کہ اتنی تفصیل سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سمجھ بوجھ میں بھی آسانیاں کرے، ہمیں اس کو سیکھنے کی اور اچھی طرح اس کو ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے بعد آپ کی کوئی کنفیوژن اخفا کے لیے نہ رہ جائے۔ ہاں، اخفا کے کچھ مراتب ہوتے ہیں، کہاں پر جو کہ ہم نے کہا کہ اخفا کیا ہے، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ مراتب ہوتے ہیں کہ کچھ حروف کے آنے کی وجہ سے اخفا، جب یعنی نون ساکن جو ہوتا ہے اس کی آواز کچھ حروف کے آنے سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور کم چھپ رہی ہوتی، کم جو ہے نا ادغام ہو رہا ہوتا ہے، اظہار زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، ادغام کم ہو رہا ہوتا ہے، ہوتی تو اخفا سوری اظہار اور ادغام کی درمیانی ہی کیفیت ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن کے آنے سے اظہار زیادہ ہوتا ہے اور ادغام کم ہوتا ہے، اور کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جن کے آنے سے نون کا ادغام زیادہ ہوتا ہے اور اظہار کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں دونوں کی آواز 50-50% رہتی ہے، یعنی نہ ہی نون کا اظہار زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، نہ ہی نون کا ادغام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ درمیانی سی کیفیت رہتی ہے۔ اب اس ساری کی ادائیگی میں جو جتنے بھی حروف تھے میں نے وہ تمام رولز اپلائی کیے ہیں، لیکن آپ کو وہ والے قاعدے ابھی نہیں بتائے، اس لیے کہ آپ لوگ پہلے اس کی ڈائریکشن سیکھ لیں۔ اگر آپ نے اس کی ڈائریکشن صحیح ادا کر لی نا، تو آپ کی وہ والی جو مراتب والی ابھی جو میں بات کر رہی ہوں نا، یہ آپ کی آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ بس آپ کو قاعدہ پڑھنا باقی رہ جائے گا، ادائیگی آپ کی پہلے ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں اس السلام لیے یہاں علیکم۔ پر ڈیفائن کر رہی ہوں، ابھی میں اس جی، لیے یہاں پر ڈیفائن نہیں کر رہی السلام ہوں، ویٹ، ابھی میں اس لیے یہاں پر ڈیفائن نہیں کر رہی کہ آپ سب کا جو ہے نا ادائیگیاں پہلے اچھی ہو جائیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا پھر اس کے بعد اس کے مراتب کو کی طرف چلیں گے، لیکن وہ اس لیول پر یعنی آپ کو فی الحال سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اپر لیول میں جائیں گے تب آپ مراتب سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور ٹیچر ان سے آسان یہ جو یہ جو کلر ہے ریڈ، جیسے فوجم ایسے پڑھنا ہے نا، یعنی کہ یہاں پہ کرنا ہے نا ہاں جی، اظہار، یہیں پہ اظہار نہیں کرنا، ہم اس نے نون کی آواز کو چھپانا ہے، اس تنوین کا کی آواز کرنا کو ہے نا، چھپانا ہے۔ جو ہاں جی، یعنی کہ ہم کلر دیے ہوئے لفظ ہیں ان کے اوپر۔ کلر اس لیے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ یہاں پہ کرنا ہے، کیونکہ تنوین یہیں پہ آ رہی ہے نا، باقی اگر ہاں جی، باقی جو قرآن ہے وہاں پہ کلر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاں خود ہی جی، اس ہاں کا جی، قاعدہ خود لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بس تو کلر اس ٹھیک ہے۔ لیے دیے ہیں کہ آپ نے نون ساکن اور تنوین کو ڈھونڈ کے اس کے آگے جو چیز ہے وہ وہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈھونڈنے کا طریقہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ حروف ہلکی میں سے تو نہیں، حروف یرملون میں سے تو نہیں، با اور الف تو ہاں نہیں، جی، پھر اگر نہیں ہے تو پھر یہ اخفا ہے، اور اخفا کا رول اپلائی کر دیں۔ یہ چیزیں کرنے میں ابھی آپ کو فی الحال شروع میں تو ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ پھر آپ کو اتنی عادت ہو جائے گی کہ آپ فوراً اس کی ادائیگی کر سکیں گے، لیکن شروع میں ہر چیز اچھا، مشکل ہوتی ہے۔ جیسے شروع میں ایک بچے کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، وہ بچہ ایک پہلے تو پھر ایک سٹیپ جو ہے وہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، چیزیں پکڑ پکڑ کے چلتا ہے، پھر جب چلنے لگتا ہے تو ایک سٹیپ چلتا ہے گر جاتا ہے، پھر اتنی اس کو مطلب کہ ہوتی ہے چلنے کی، وہ دو چلتا ہے گرتا ہے، پھر تین چلتا ہے گرتا ہے، پھر وہ چلنا سیکھ جاتا ہے۔ تو ہمارا یہی آپ سسٹم سمجھیں کہ آپ لوگوں کو شروع میں تو مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ابھی آپ لوگوں کے دماغ میں ساری چیزیں اچھی طرح سے نہیں ہیں کہ مطلب حروف یرملون اور فلاں فلاں، یہ کیسے آئیں گی؟ مشق کرنے سے، بار بار اس کی مشق کرنے سے۔ میں نے کہا جہاں بھی نون ساکن تنوین آ جائے، آپ نے فوراً اپنے مائنڈ میں دہرانے ہیں سارے قاعدے، اپنے پاس ایک پیج پہ لکھ لیں اور اس میں پٹ کر کے دیکھیں یہ فلاں حرف میں ہے، فلاں والے حروف میں ہے، فلاں میں ہے، اظہار والے قاعدے میں ہے، ادغام کے قاعدے میں ہے، اقلاب کے قاعدے میں ہے، نہیں ہے تو اخفا ہے، اگر ہے تو اگر اظہار کے قاعدے میں ہے تو اظہار کریں، اگر یرملون یعنی ادغام والے قاعدے میں ہے تو ادغام کریں، یعنی کچھ بھی ہو، کوئی حرف ہو، آپ نے اس طرح سے اس میں پٹ کر کے اس کا رول اپلائی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھا، سے دعا ہے یہ بہت ساری آسانیاں کریں انشاءاللہ۔ کافی آج ہم نے لمبا سا لیکچر ہو گیا، لیکن یہ آپ کے دائیوں کے لیے ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری عقل سمجھ بوجھ میں اللہ تعالیٰ ہماری کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو بہت ساری برکتوں سے نوازے، اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری اولادوں سے بھی کام لے انشاءاللہ، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، ہماری کا جاری بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔